السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں قید ہیں۔ رپورٹ: ضرورت سے زیادہ اشیاء خریدنے پر بھاری جرمانہ اور پکڑ لیا جائے گا۔ سعودی عرب مقبوضہ وادی میں سلو سپیڈ 2G انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں 26 مارچ تک توسیع۔ نیو یارک ٹائمز، وال سٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ کو چین سے نکل جانے کا حکم۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی اب سٹیمپ سے شناخت ہوگی۔ ہمارے اعتراض کے باوجود امریکی صدر کورونا کو چینی وائرس کہہ رہے ہیں، امریکہ اپنے کام پر دھیان دے۔ چائنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بین الاقوامی منظرنامہ کس کروٹ بدلے، لیکن چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ایک ایسی سیرگاہ ماچو پیچو، اگر وہاں آپ کچھ توڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا آپ جانتے ہیں؟ اپنی لائف کو ریکارڈ کرنے کا ریکارڈ۔ یہ آدمی ہر 15 منٹ کے بعد 70 سال تک اپنی ڈائری کو اپ ڈیٹ کرتا رہا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر: کھانا چرانا کوئی جرم نہیں، اس لیے کوئی سزا بھی نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر خلیجی ممالک میں قید پاکستانیوں کی تعداد 6738 ہو گئی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہیں، جن کی تعداد 3184 ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں 2765 پاکستانی ہیں۔ ادھر سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی ضرورت سے زیادہ سامان خریدے گا تو اسے بھاری جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات یا تاجر اپنی تجارتی حد سے بڑھ کر سامان ذخیرہ کریں گے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، جس پر 5 لاکھ ریال یا 2 برس تک قید یا دونوں بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی فرد یا تاجر نے خریداری کسی انسان یا جانور کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں حد 10 لاکھ ریال تک بھی ہو سکتی ہے۔ تاجروں کی جانب سے اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھائے جانے کے تحت وزیر تجارت اور وزارت کی ٹیمیں مختلف بازاروں کے دورے کر رہی ہیں۔ وزارت کی ٹیمیں 24 گھنٹے قیمتوں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے اور اپنی طرف سے باتیں گھڑنے پر تقریباً 10 لاکھ درہم تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مذکورہ سزا کسی بھی موضوع کے حوالے سے من گھڑت باتیں بڑھانے سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلانے والوں پر بھی لاگو ہوں گی۔ ادھر مقبوضہ وادی میں حکام نے تیز رفتار 3G اور 4G انٹرنیٹ سروسز پر پابندی میں اس ماہ کی 26 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ اگرچہ حکام نے 2G انٹرنیٹ بحال کرنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تاہم اس اقدام سے عوام کی مشکلات کم نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، 2G آج کل وہ سروس ہے جس سے گوگل سرچ انجن والا پیج بھی نہیں کھلتا، اور وادی کے لوگوں کو یہ 2G والی سروس دے کر ایک تو ان پر احسان جتلا رہے ہیں اور دوسرا دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم نے سروس بحال کر دی ہوئی ہے۔ ادھر چینی حکومت نے 3 امریکی اخبارات میں کام کرنے والے امریکی صحافیوں کو 10 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام امریکی صحافی جو اس وقت چین میں موجود ہیں اور نیو یارک ٹائمز، وال سٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب آئندہ 10 دن کے اندر اندر چین سے نکل جائیں۔ چینی حکومت نے ان اخبارات کے علاوہ وائس آف امریکہ اور ٹائم میگزین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آخر ان کے چینی بیورو آفیسز میں کیا چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے 3 مارچ کے روز امریکہ میں چین کی 5 سرکاری خبر رساں اداروں میں کام کرنے والے چینی صحافیوں کی مجموعی تعداد 100 تک محدود کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ چینی اقدام میں اسی کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ سالوں میں امریکی حکومت نے چین پر امریکہ میں ناجائز پابندیاں لگا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عام رپورٹنگ کا کام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکہ میں کام کرنے والے کچھ چینی میڈیا کے اداروں کو اپنا اندراج کرانے کا کہا گیا تھا۔ فروری 2020 میں امریکہ میں کام کرنے والے 5 چینی میڈیا اداروں کو
غیر ملکی قرار دے کر ان کے ملازمین کی تعداد مختصر کر دی تھی اور امریکہ سے چین کے صحافیوں کو بے دخل بھی کر دیا گیا تھا۔ ادھر بھارت میں کورونا میں مبتلا افراد کے ہاتھوں پر پکی سٹیمپ لگانے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس میں مبتلا افراد کی شناخت کرنا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کی حکومت نے یہ انوکھا اقدام اس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھایا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو گھروں میں رکھا گیا ہے، اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اس کو پکڑ لیا جائے گا اور کہیں اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں کسی کی رسائی نہ ہو۔ مہاراشٹرا کے وزیر صحت نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سے متاثرہ افراد کے بائیں ہاتھ پر ٹھپا لگایا جائے گا تاکہ اس کی شناخت آسانی سے کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کیا گیا ہے۔ مریضوں کے ہاتھ پر ٹھپا لگانے کے لیے اسی سیاہی کا استعمال کیا جائے گا جو دوران انتخابات ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ادھر امریکی صدر کے کورونا کو چینی وائرس کہنے پر چین نے کہا ہے کہ ہمارے اعتراض کے باوجود امریکی صدر اس کو چینی وائرس کہہ رہے ہیں۔ امریکہ چین کو برا کہنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا ہے کہ کورونا کو کسی خاص برادری یا علاقے سے جوڑ کر دکھانا غلط بات ہے۔ امریکی اہلکار اور وزیر خارجہ پومپیو بھی اس سے کئی بار ووہان وائرس کہہ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں چین کی طرف سے بھی چند روز قبل کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کورونا امریکی فوج نے چین میں منتقل کیا ہو۔ ادھر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کے دوران چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم استحکام اور خوشحالی کے ساتھ ایک متحد اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین خصوصی دوستی تاریخ کا انتخاب ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے لوگوں کو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گہرے مراسم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بین الاقوامی منظرنامہ کس کروٹ بدلے، لیکن چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ جبکہ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ چینی صدر کی دعوت پر میرا یہ دورہ اس کٹھن وقت میں چین سے اظہار یکجہتی، دوستی اور کورونا کے خلاف روک تھام اور ووہان میں پاکستانی طلباء کے لیے کیے گئے بہترین اقدامات کو سراہنے کے لیے تھا۔ دوستو، پیرو میں جو ماچو پیچو گھومنے والی جگہ ہے یا سیرگاہ ہے، اس جگہ پر آپ کسی بھی قسم کی اگر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی عجیب اور سخت سزا ہے۔ آپ کو اس جگہ یعنی پیرو سے باہر نکال دیا جائے گا اور آپ وہاں اگلے 15 سال تک نہیں جا سکیں گے۔ جی ہاں، 15 سال تک۔ مطلب اگر کوئی بچہ ہے تو وہاں دوبارہ وہ جوانی میں آ سکے گا اور اگر جوان ہے تو وہ بڑھاپے میں۔ دوستو، ایک انجینئر انوینٹر بک منسٹر فلر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بہت ہی امیزنگ سا کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنی لائف کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی، میکسیمم، یعنی جتنا بھی اپنی لائف کو ریکارڈ کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا تھا کہ 1915 سے لے کر 1985 تک مسلسل ڈائری لکھتے رہے اور ہر 15 منٹ کے بعد اپنی ڈائری کو اپ ڈیٹ کرتے تھے، اور دنیا نے اس ڈائری کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس ڈائری کا نام ہے ڈائمیکسین کرونو فائل۔ دوستو، اٹلی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کی چیز چھوٹے لیول پر چوری کرتا ہے تو اس کو جرم تصور نہیں کیا جائے گا، اور جب جرم نہیں ہوگا تو اس پر سزا بھی نہیں ہوگی۔ اٹلی میں یہ قانون بوڑھوں کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔